ناظرین، میں نے جب بھی کسی کے بغض و حسد پر مبنی الزامی جواب کا علمی انداز میں رد پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو پہلا اعتراض آتا ہے کہ بھائی تم بدلے میں کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث کی کتاب دکھاؤ اور ان بابوں کی کتابوں سے اپنی جان بھی چھڑواؤ۔ آج پھر جواب علمی انداز میں دوں گا اور کتاب بھی ڈاکٹر صاحب کی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ ہم جب بھی کسی خاص موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب کی کسی کتاب کا ریفرنس پیش کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر ہم قرآن سے کسی بات کو بطور دلیل پیش کریں تو صرف آیات ہی پیش کی جا سکتی ہیں، حدیث کی کتاب سے صرف احادیث ہی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی کتاب قرآن و حدیث، ائمہ و محدثین، مفسرین اور اکابرین امت کی آراء کا حسین امتزاج ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم براہ راست ہر موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو 1000 صفحات پر کم و بیش مبنی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے مختلف ابواب قائم کیے، لیکن پہلا باب جشن میلاد النبی اور شعائر اسلام تاریخی تناظر میں، یعنی سیدنا آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میلاد النبی کی مناسبت سے تاریخی اسپیکٹ کو بیان کیا گیا۔ دوسرا باب واقعات مسرت و غم کی یاد، قرآن مجید میں جو خوشی اور غم کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے انبیاء اور رسل اعظام کے ساتھ اسے بیان کیا۔ دوسرا باب قرآن اور تذکرہ میلاد، یعنی قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہم السلام کا میلاد کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی ذکر آیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں بالتفصیل باب کی صورت میں قرآن کی آیات پیش کی ہیں۔ چوتھا باب جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم سے استدلال، قرآن مجید سے اس باب میں ڈاکٹر صاحب نے 100 سے زائد آیات میلاد النبی کی مناسبت سے بیان کی ہیں، اور سب سے حسین بات یہ ہے کہ ان آیات کے نیچے مفسرین کی آراء کو بھی ان آیات کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے حجت کو تمام کیا ہے۔ اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث سے استدلال، 300 سے زیادہ احادیث ڈاکٹر صاحب نے میلاد النبی کی مناسبت سے اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ ناظرین، چھٹا باب جشن میلاد النبی ائمہ و محدثین کی نظر میں، ائمہ و محدثین کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ تھا، ان کی کیا آراء تھی، اور کس طرح وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بیان کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جمیع ائمہ و محدثین کے حوالہ جات ان کی آراء کی صورت میں اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ اسی طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا؟ سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس اعتراض کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیا واقعتاً صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا یا تبع تابعین نے نہیں منایا۔ اگر ان کے اندر ذرا سا بھی علمی ذوق اور شوق ہے تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام سے لے کر تبع تابعین تک جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا، ان کے ذہن سے یہ اعتراض دور کیا جا سکے۔ اسی طرح اگلا باب جشن میلاد کے اجزاء تشکیلی، جشن میلاد کے نمایاں پہلوؤں پر اجمالی نظر، کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے، جشن میلاد کی اعتقادی حیثیت، پھر آخر میں ماخذ و مراجع، جتنے ریفرنسز ہیں ڈاکٹر صاحب نے انہیں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں یا اسماء محمد اٹھا لیں، ڈاکٹر صاحب نے پہلے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے بیان کیا، پھر اس کے بعد احادیث نبویہ سے اس اسم مبارک کی جو وضاحت و صراحت آئی ہے شان و اقدس کے اعتبار سے اسے بیان کیا، پھر اسی طرح حضور کے جتنے نام ہیں، حضور علیہ السلام کے صفاتی نام، ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بالتفصیل وتھ ریفرنسز ان اسماء گرامی کو بیان کیا۔ اسی طرح الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ، نبی رحمت کی جو جمیع کائنات پر رحمت ہے اسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے، احادیث سے، ائمہ و مفسرین کی آراء سے، محدثین اور اکابرین امت کے منہج سے بیان کیا۔ تو میں جب بھی ڈاکٹر صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں تو وجہ فقط یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں قرآن و حدیث کا،
आइम्मा व मुहद्दिसीन का, अकाबिरीन उम्मत की आरा का हसीन इम्तिजाज होती हैं। इसीलिए हम डॉक्टर साहब की किताबों को विद रेफरेंसेस पेश करते हैं। लेकिन बुग़्ज़ व हसद का इज़हार करने वाले, हर वक्त एतराज़ वारिद करने वाले, उन्हें क्या ख़बर कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का इल्मी मकाम और मर्तबा क्या है। नाज़रीन, इसलिए मेरी गुजारिश है मोतरज़ीन हज़रात से बिलखुसूस कि वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की किताबें पढ़ें। अच्छा, ये नहीं है कि ये किताबें हमेशा आपको ख़रीद कर पढ़नी है या मैं इन किताबों की मार्केटिंग करता हूँ, नहीं, ये किताबें आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आप मिनहाज बुक्स पर जाइए और वहाँ से जाकर फ्री PDF ये बुक्स डाउनलोड करें और इन किताबों को पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी कुरान व हदीस के मुताबिक और अकाबिरीन उम्मत के मिनहज के मुताबिक और आइम्मा व मुहद्दिसीन की आरा के मुताबिक अपनी कुतुब को लिखते हैं, और उनमें कुरान व हदीस का, आइम्मा व मुहद्दिसीन की आरा का हसीन इम्तिजाज होता है।